السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کبھی آپ نے خود سے یہ سوال کیا ہے، آخر اللہ مجھے ہی اتنی آزمائشوں میں کیوں ڈال رہا ہے؟ آخر اللہ میرا امتحان کیوں لے رہا ہے؟ Why does Allah keep testing me؟ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں، پھر بھی میری زندگی میں اتنی پریشانیاں کیوں ہیں؟ اگر آپ کے دل میں بھی کبھی یہ سوال آیا ہے تو آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ شاید آج کے بعد آپ مصیبت کو سزا نہیں بلکہ اللہ کی رحمت، محبت اور حکمت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیں۔ شاید آپ کو ان امتحانوں میں سے اپنی زندگی کا وہ راستہ مل جائے جو آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کر دے اور آخرت میں بھی کامیاب کر دے۔ اس بات کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، وہ اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ جو بھی آزمائش آتی ہے اس کے پیچھے اللہ کی کوئی نہ کوئی عظیم حکمت ضرور ہوتی ہے، چاہے ہم اس وقت اسے سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں میں کیوں ڈالتا ہے۔ 5 بڑی وجہیں۔ پہلی وجہ، آزمائش ہمارے ایمان کی حقیقت کو ظاہر کرتی ہے۔ زندگی میں جب سب کچھ آسان ہو تو اللہ پر ایمان رکھنا نسبتاً آسان محسوس ہوتا ہے، لیکن اصل امتحان اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے سامنے مشکلات، بیماری، مالی تنگی، رشتوں کے مسائل یا دل کے دکھ آ جائیں۔ انہیں لمحات میں معلوم ہوتا ہے کہ بندہ اپنے رب پر کتنا بھروسہ کرتا ہے۔ آزمائش دراصل اللہ کے علم کے لیے نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تو پہلے ہی ہر چیز جانتا ہے، بلکہ یہ بندے کے ایمان کو ظاہر کرنے، اسے نکھارنے اور دوسروں پر بھی اس کی عملی مثال قائم کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ جو شخص مشکل حالات میں بھی نماز، دعا، صبر اور اللہ سے امید کا دامن نہیں چھوڑتا، وہ اپنے کردار سے ثابت کرتا ہے کہ اس کا ایمان صرف زبان تک محدود نہیں بلکہ دل میں رچا بسا ہے۔ سورہ عنکبوت کے 2 نمبر کی آیت میں اللہ فرماتا ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ یہ آیت ہمیں سمجھاتا ہے کہ آزمائش ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ جس طرح سونا آگ میں تپ کر خالص بنتا ہے، اسی طرح مومن آزمائشوں کے ذریعے مضبوط، باوقار اور اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ اسی لیے جب کبھی زندگی میں مشکل آئے تو فوراً یہ نہ سوچیں کہ اللہ ناراض ہے، بلکہ یہ بھی سوچیں کہ شاید اللہ میرے ایمان کو مزید مضبوط اور میرے مقام کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ دوسری وجہ، آزمائش گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوئی بھی گناہوں سے مکمل پاک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بے مثال رحمت یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو دنیا ہی میں ایسے حالات سے گزارتا ہے جن کے ذریعے ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور آخرت کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ بیماری، پریشانی، غم، مالی نقصان یا دل کا دکھ اگر صبر کے ساتھ برداشت کیا جائے تو یہ انسان کے لیے رحمت بن جاتے ہیں۔ کبھی وہی آنسو جو انسان تنہائی میں بہاتا ہے، قیامت کے دن اس کی نجات کا سبب بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، مسلمانوں کو جو بھی تھکن، بیماری، غم، تکلیف یا پریشانی پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سوچئے، اگر اللہ جانتا تو ہر گناہ کی سزا آخرت میں دیتا، لیکن اس کی رحمت یہ ہے کہ وہ دنیا کی وقتی تکلیف کے ذریعے اپنے بندے کو پاک کر دیتا ہے۔ اس لیے ہر آزمائش کو صرف نقصان نہ سمجھیں، ہو سکتا ہے اسی کے ذریعے اللہ آپ کے وہ گناہ معاف کر رہا ہو جن کی وجہ سے آخرت میں بہت بڑی مشکل پیش آ سکتی تھی۔ جب یہ یقین دل میں پیدا ہو جائے تو مصیبت صرف درد نہیں رہتی
بلکہ اللہ کی طرف سے پاکیزگی اور بلندی کا ذریعہ محسوس ہونے لگتی ہے۔ تیسری وجہ، آزمائش ہمیں اللہ کے قریب لے آتی ہے۔ اکثر انسان جب ہر نعمت سے مالا مال ہوتا ہے تو غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، نماز میں دل نہیں لگتا، دعا کم ہو جاتی ہے اور اللہ کی یاد کمزور پڑ جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی زندگی میں کوئی بڑی پریشانی آتی ہے، وہی انسان سجدوں میں روتا ہے، تہجد میں اٹھتا ہے، قرآن کھولتا ہے اور اپنے رب کو پہلے سے زیادہ یاد کرتا ہے۔ یہی آزمائش کا ایک عظیم مقصد ہے کہ وہ بندہ دوبارہ اپنے خالق کی طرف لوٹ آئے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے کسی بیماری، کاروباری نقصان، گھریلو مسئلے یا کسی عزیز کی جدائی کے بعد اپنی زندگی بدل دی۔ انہوں نے گناہوں سے توبہ کی، نماز کی پابندی اختیار کی، قرآن سے تعلق مضبوط کیا اور اللہ سے ایسی قربت حاصل کی جو آسانیوں کے زمانے میں انہیں نصیب نہ ہوئی تھی۔ جب بندہ دل کی گہرائی سے کہتا ہے، یا اللہ میرے پاس تیرے سوا کوئی نہیں، تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے روحانی سکون کا سفر شروع ہوتا ہے۔ دنیا کے سہارے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کا سہارا کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر کوئی آزمائش آپ کو اللہ کے قریب لے آئے تو یقین جانیے کہ وہ آزمائش آپ کے لیے نقصان دہ نہیں بلکہ سب سے بڑی نعمت بن سکتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں دنیا سے تھوڑا ہٹا کر اپنی طرف بلاتا ہے تاکہ ہم اصل کامیابی کو پہچان سکیں۔ چوتھی وجہ، آزمائش صبر، شکر اور مضبوط کردار پیدا کرتی ہے۔ انسان کی شخصیت آرام میں کم اور مشکلات میں زیادہ بنتی ہے۔ جس نے کبھی مشکل نہیں دیکھی وہ اکثر صبر، برداشت اور دوسروں کو درد کو صحیح طرح محسوس نہیں کر پاتا۔ آزمائش انسان کے اندر عاجزی، ہمدردی، برداشت، اللہ پر توکل اور مضبوط کردار پیدا کرتی ہے۔ یہی وہ صفات ہیں جو دنیا میں بھی کامیابی دیتی ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی دیتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دی ہے اور فرمایا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس سے بڑھ کر اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے؟ انسان مشکل میں بھی اللہ کی پناہ میں ہے۔ اس طرح جب آزمائش ختم ہوتی ہے تو انسان کو چھوٹی چھوٹی نعمتوں کی بھی قدر ہونے لگتی ہے۔ صحت، گھر، خاندان، روزی، سکون، ایک مسکراہٹ، ایک پرسکون رات، یہ سب نعمتیں پہلے عام لگتی تھیں، لیکن آزمائش کے بعد انہی نعمتوں پر دل سے الحمدللہ نکلتا ہے۔ یوں آزمائش انسان کو ناشکری سے نکال کر شکر گزار بندہ بنا دیتی ہے۔ جو شخص صبر اور شکر دونوں کو اپنا لیتا ہے وہ دنیا کے حالات بدلنے سے پہلے اپنے دل کا سکون پا لیتا ہے۔ پانچویں وجہ، آزمائش ہمیشہ دائمی نہیں ہوتی۔ اللہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی دیتا ہے۔ شیطان کی ایک بڑی چال یہ ہے کہ وہ انسان کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی مشکل کبھی ختم نہیں ہوگی، لیکن قرآن ہمیں امید دیتا ہے، نا امیدی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ الشرح میں فرماتے ہیں، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اگر آج آپ بیمار ہیں، ممکن ہے کل شفا مل جائے۔ اگر آج رزق میں تنگی ہے، ممکن ہے کل فراغت آ جائے۔ اگر آج دل ٹوٹا ہوا ہے، ممکن ہے اللہ کل ایسی خوشی عطا کرے جس کا آپ نے تصور بھی نہ کیا ہو۔ اور اگر دنیا میں پوری آسانی نہ بھی ملے تو ایک مومن کے لیے آخرت کی دائمی کامیابی ہر دنیاوی تکلیف سے کہیں بڑی ہے۔ اس لیے اپنی آزمائشوں کو اپنی پوری کہانی نہ سمجھیں۔ یہ صرف ایک چیپٹر، ایک باب ہے، پوری کتاب نہیں۔ اللہ ہر لمحہ آپ کی حالت دیکھ رہا ہے، آپ کی دعائیں سن رہا ہے اور وہی وقت مقرر کرے گا جب مشکل ختم ہوگی۔ ہمارا کام صبر، دعا، توکل
اور نیک اعمال پر قائم رہنا ہے۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی حقیقی معنی میں خسارے میں یا گھاٹے میں نہیں پڑتا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جب اگلی بار زندگی میں کوئی آزمائش آئے تو فوراً یہ نہ کہیں کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا یا اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے، بلکہ اپنے دل سے یہ دعا کریں، یا اللہ، میں تیری حکمت کو پوری طرح نہیں جانتا، لیکن میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ مجھے صبر عطا فرما، میری آزمائش کو میرے لیے رحمت، گناہوں کی معافی اور جنت کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔ یاد رکھیں، اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر اس نے آزمائش دی ہے تو صبر کی طاقت بھی وہی دے گا۔ دعا قبول کرنے والا بھی وہی ہے اور آسانی عطا کرنے والا بھی وہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں صبر کرنے، شکر ادا کرنے، اپنی رحمت پر کامل یقین رکھنے اور آزمائشوں کو ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔